شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی وہ خفیہ آیت جسے پڑھتے ہی جو بات منہ سے نکالیں پوری، اللہ سے جو مانگیں مل جائے گا، اسی وقت اللہ کی مدد آئے گی، سچا واقعہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے کلاموں میں سب سے افضل و اعلیٰ اپنا پاک کلام یعنی قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایتوں رہنمائی کے لیے سارے انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ مقرب فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ اس پاک کلام کے نزول کی ابتدا سب سے افضل مہینہ یعنی رمضان المبارک کی سب سے افضل رات یعنی لیلۃ القدر میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کے سامنے خود اپنے پاک کلام کی تلاوت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت بھی بے شمار انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے، اور ہم بھی قرآن پاک کی آیات پڑھ کر ہی دنیا کی تمام مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی دلی مرادوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں، اور وہی ذات دعائیں قبول کرنے والی ہے۔ اسی حوالے سے آج آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں، یا میں یوں کہوں گا کہ قرآن پاک کی وہ خفیہ آیت بتانے جا رہا ہوں کہ جن کو پڑھنے سے جو بھی مراد منہ سے نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جاتا ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے۔ ناظرین، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس عمل سے بندے کو رب مل جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے۔ کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو لے کر پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے۔ یعنی ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو جائے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ آج آپ دنیا کے کامیاب لوگوں کو دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، دن رات ایک کیا، پھر کہیں جا کر وہ عزت و مرتبہ کے اس مقام تک پہنچے، اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آیا۔ آج کے وظیفے میں آپ کو قرآن پاک کی جن آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ آیات آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلا دیں گی۔ آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا،
اور جس چیز کی جس بات کی آپ تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، وضو کر لینا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کو کھول لینا ہے۔ قرآن پاک کو کھولنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے میرے ساتھ بھی ایک بار درود ابراہیمی کی تلاوت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ حدید کی پہلی 3 آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس سورۃ حدید میں عقیدے اور ایمان سے متعلق جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے متعلق شرعی امور بیان کیے گئے ہیں، نیز اس میں یہ مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء حسنی اور کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت و قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ دنیا فنا ہونے والا گھر اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ نمبر 4، مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور تکبر و بخل کی مذمت بیان کی گئی، نیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور انبیاء و رسل علیہم السلام کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 5، اس صورت کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا، اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے دگنے اجر کا بیان ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ اور اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ رتبہ عطا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ دن میں آپ نے صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے، جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہو، کسی بھی بات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، تو آپ یہ عمل کر لیا کریں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی ان 2 سورتوں کی جو 3 آیات ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما کر آپ کو وہ عطا فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر۔ کسی مسلمان دل کو قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے کہ جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے بڑھنے کی کوئی حد نہیں۔ خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی، اور جو شخص جس آیت کو پڑھے
وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد، رشک تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا و سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اور تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن حکیم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل بمنزل اوپر چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے چڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کیا کرتا تھا، تیرا ٹھکانہ جنت میں وہاں پر ہوگا جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس نے خود اس پر عمل کیا، یعنی کہ اس کے ماں باپ کو تو تاج پہنایا جائے گا اور اس کا اپنا مقام تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کریں، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا۔ 5 صورتوں کو حدیث میں مسبحات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہیں، جن کے شروع میں سبح للہ آیا ہے۔ ان میں سے پہلی صورت حدید ہے، دوسری صورت حشر، تیسری صورت صف، چوتھی صورت جمعہ، 5ویں صورت تغابن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ ابن کثیر نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ افضل آیت سورہ حدید کی ہے۔ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، وہ شام تک اس کے لیے دعا و مغفرت کرتے ہیں۔ اگر اس دن مر جائے تو شہید بن کر مرے گا، اور جو شام کو پڑھے اس کو بھی یہی مرتبہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جب تم رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لو، اور فرمایا کہ اگر تم رات میں یہ پڑھنے کے بعد سوئے اور اسی رات میں مر گئے
تو شہید کی موت پاؤ گے۔ خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے۔ اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، اور سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیت اس بنا پر ہے کہ موجودات کی تخلیق میں سب سے اول ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ نبوت میں بھی سب سے افضل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میثاق کے دن سب جہاں والوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، قیامت کے دن جب زمین شک ہوگی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین شک ہوگی۔ شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلے گا۔ جنت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے۔ اس اولیت کے وجود بعثت اور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر ہیں۔ کتابوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین سب سے آخری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہان روشن ہے۔ مخلوق میں سے کسی کا ظہور آپ کے ظہور کی مانند اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں، اور باطن سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا ادراک مخلوق کے لیے ناممکن ہے، اور دور و نزدیک کے لوگ آپ کے جمال اور کمال میں کھو کر رہ گئے۔ تو ناظرین، بتائی گئی آیات کو آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جس ترتیب میں آپ کو اوپر وظیفے کا عمل بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب کلام ہے، اور اس کے ہر حرف پر بہت سی نیکیوں کا انعام ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان کو قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ڈھیروں نیکیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اپنے نام اعمال کا پلڑا بھاری رکھنا چاہیے، تاکہ روز محشر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی شفاعت کا حقدار بنا جا سکے۔ اس کے علاوہ درود پاک بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود پاک واحد وہ عبادت ہے، یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ درود پاک کی تلاوت کو بھی معمول بنانا چاہیے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ڈھیروں ساری دعا کر کے اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ
آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔